ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آمین. الحمدللہ آج 3 جون 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 293 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 61 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے. تمام بھائی اپنے قرآن حکیم کھول لیں، آیت نمبر 61 نکال لیں سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ. اللہ ہی ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا. اور باقی جگہوں پر آتا ہے کہ دن کو ہم نے روشن اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں اپنا رزق تلاش کرو. آپ دیکھیں یہ دن کتنی بڑی نعمت ہے. ایون دن کی روشنی میں جو لوگ گاڑیوں کو ٹھیک کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ گاڑی کے نیچے بھی گھسے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو وہاں پہ کوئی بلب جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک ہی اللہ نے ایسا بلب روشن کیا ہے سورج کی فارم میں کہ وہ ریفلیکٹ ہو کے لائٹ ہر جگہ پہ پہنچ رہی ہوتی ہے. اور رات کے وقت پہ ان کو کوئی چھوٹا سا بھی کام کرنا پڑتا ہے تو ادھر بلب لے کے جانا پڑتا ہے. تو یہ دن کے اوقات میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک برکت رکھی ہے اس حوالے سے کہ روشنی ہے، کام کرنے کو دل کرتا ہے. اور پھر دن کے بعد رات آتی ہے اور انسان اتنا مجبور ہے کہ جب تک 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نیند پوری نہ کرے وہ اگلے 24 گھنٹے میں پرفارم ہی نہیں کر سکتا. یہ 3 کمزوریاں انسان کے ساتھ ایسی ہیں کہ جو انسان کی مجبوری اس کو بالکل کھول کے سامنے لا دیتی ہیں. نمبر 1 بھوک لگنا. نمبر 2 کہ جب کھانا کھا لیا جائے اس کے بعد کھانے کا ہضم ہو کر پیشاب کی فارم میں نکلنا. اور نمبر 3 نیند. یہ 3 مجبوریاں ہیں. ان 3 مجبوریوں سے کوئی بھی انسان اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن بنایا روشن. ان اللہ لذو فضل علی الناس. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرمانے والا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے. ظاہر شکر گزاری کی روش تو وہی اختیار کرے گا جو آنکھوں سے دیکھنے والا دیکھنا دیکھے گا. اگر وہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ بس یہ شروع سے سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے تو اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک وہ غور و تفکر نہیں کرے گا اس کریشن آف یونیورس پہ اور پھر اپنی جان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا یہ ایک محکم نظام بنایا ہے. اس وقت تک اس کو کبھی بھی ان چیزوں سے عبرت حاصل نہیں ہوگی.
ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب، خالق کل شیء، جو ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے. یعنی یہ تو ہے اللہ جو ہر چیز کا خالق ہے، جس کی تخلیقات تمہارے سامنے ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم راہ حق سے روگردانی کیوں کرتے ہو، کہاں پھیرے جا رہے ہو. یہ اللہ جس کی اتنی بڑی بڑی کوالٹیز ہیں کہ وہ مخلوقات کو کریٹ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، رات اور دن کا سسٹم اس نے بنایا ہے. اتنی بڑی بڑی تخلیقات تو ایک اللہ کر رہا ہے. اب اس ایک اللہ کو چھوڑ کر تم کہاں پر پھیرے جا رہے ہو. یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں ایسی کوالٹیز تیار کرتے ہیں، تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے فیبریکیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں نظام جو ہے وہ فلاں بزرگ نے سنبھالا ہوا ہے، یہ فلاں نظام جو ہے وہ فلاں بزرگ نے سنبھالا ہوا ہے. آپ ہمارے جہلم شہر میں بھی دیکھ لیں، لوگوں میں کیا مشہور ہے کہ جی وہ یہ جو ہے دریا کے کنارے جتنے بزرگوں کی قبریں ہیں جن کی ہمیں کوئی ہسٹری نہیں پتا کہ وہ لوگ کون تھے، ان کے بارے میں منسوب کیا ہوا ہے کہ دریا کے اوپر ان کی ڈیوٹی ہے. پھر اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں جی سمندروں کے اوپر ڈیوٹی ہیں بزرگوں کی. تو اور آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ انہی بزرگوں کے مزارات کے اوپر وہ تمام برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو عام بازاروں میں نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ بزرگ اپنی ڈیوٹیاں صحیح طریقے سے پوری نہیں کر رہے. تو یہ تو پھر محکمہ اوقاف کو یہ ڈیوٹیاں لے لینی چاہیے، یا اور لوگوں کو لے لینی چاہیے، یا پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو بزرگ اپنی قبروں پر برائی کو اور نشاور جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی جو بے حیائی پھیلانے والے لوگ ہیں ان کے اوپر کنٹرول نہیں رکھ رہے، تو باقی دنیا کا نظام وہ کیسے چلا سکتے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائیوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کہاں پھیرے جا رہے ہو. یعنی معبود ہونے کا حقدار صرف وہ ہے جس نے یہ تمام چیزیں تخلیق کی ہیں اور تمہیں مجبوریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. تم اللہ تعالیٰ کے محتاج رہتے ہو ہر وقت. کذالک یؤفک الذین کفروا بآیات اللہ یجحدون، اسی طریقے سے راہ حق سے ان لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں. یعنی جو دل بے ایمان تے اجداں ٹھہر، یعنی جو بات ماننا نہیں چاہتا اور وہ لیم ایکسکیوزز اور بہانے بے شمار تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راہ حق سے ہٹا دیتا ہے. راہ حق پہ وہی شخص قائم رہے گا اور راہ حق تک وہی پہنچے گا جو شخص واقعی اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا. ورنہ ایک شخص کے سامنے آپ ہزاروں دلائل رکھ دیں، جب اس نے بات نہیں ماننی اس نے نہیں ماننی. میں آج بھی فرحان بھائی سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں آپ دیکھیں، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز جو ہیں امریکہ کے بعد انڈیا میں، لیکن بت پرست ہے. دنیاوی طور پہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، لیکن دوسری طرف ان کا یہ حال ہے کہ وہ پی ایچ ڈی بھی جب ایک بت کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے تو اس کی عقل نہیں کام کرتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہاں پہ لوگ مثال دیتے ہیں وہ جو اتنے اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے علماء ہیں، آخر ان کو نہیں سمجھ آئی دین کی. ہم کہتے ہیں یہ جن لوگوں نے دنیاوی طور پہ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، اگر ان کی مت ماری جا سکتی ہے کہ وہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، تو آپ کے علماء تو بیچارے ویسے ہی مطلب وہ اسکول میں صحیح نمبر نہیں حاصل کر سکے تھے تو اس وقت ان کو مدرسوں میں داخل کروایا گیا تھا. وہ کوئی ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے، وہ ایون آپ سمجھ لیں مڈل کلاس کے لوگ بھی نہیں تھے. تعلیم کے اعتبار سے بالکل لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے کہ جب اسکولوں میں نہیں چل سکے تو ان کو مدرسوں میں داخل کیا. تو آپ ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی عقل اس لیول کی ہوگی، تو پھر سب سے پہلے تو آپ کو اپنی عقل کا کوئی علاج کروانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو پھیر دیتا ہے راہ حق سے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو قیام کی جگہ بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت کی مانند بنایا. اب یہ ایک آسمان تو وہ ہے جو ہمیں بظاہر بلو کلر کا نظر آتا ہے، ایکچوئل تو اس کا رنگ بلیک ہے. یہ تو بلو کلر کی اوزون لیئر ہے جس کی وجہ سے جس پہ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو آپ کو دن کے وقت آسمان نیلا نظر آتا ہے. اصل میں آسمان کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے جو رات کے وقت آپ کو نظر آتا ہے. اور ایک وہ آسمان کی تہیں ہیں جو مختلف لیئرز ہیں ہمارے اس ایٹماسفیئر کے اوپر.
اسٹریٹوسفیئر ہے، ٹروپوسفیئر ہے، اور کئی ایک لیئرز ہیں. اور پھر یہ پوری کی پوری جو زمین کے گرد تقریباً 80,000 کلومیٹر کا جو ایٹماسفیئر ہے، اس میں سے بھی پہلے 50 کلومیٹر جو ہیں وہ زیادہ ڈینسٹی والے ہیں، اور اس کے اوپر جا کے لائٹر ڈینسٹی آتی ہے. پھر اس میں کئی ایک لیئرز ہیں جو سورج سے آنے والی ہارمفل ریز کو واپس کر دیتی ہیں، اور ایسی لیئرز بھی ہیں جو زمین سے جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، جن کی وجہ سے یہ سارا موبائل کا سسٹم، آپ کا کمیونیکیشن کا سسٹم چل رہا ہے، ان کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ریز کو پہنچاتے ہیں. اگر وہ ان کو ریفلیکٹ نہ کریں اور گزرنے دیں، جس طرح سورج کی روشنی کے کچھ حصے جو ہیں گزر کے نیچے تک آتے ہیں، اسی طریقے سے اگر یہ ریز گزر جائیں تو وہ دوسری طرف ہی چلی جائیں گی، واپس زمین کے اوپر سگنل نہیں آئیں گے. تو ایسا محکم نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور زمین کو بھی آپ بچھونا، ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین کے اوپر، ہر سیکنڈ میں، لیکن ان کا میگنیچیوڈ بہت کم ہوتا ہے. اگر وہ بڑھ جائے تو ہر سیکنڈ میں 2 دفعہ زمین تباہ ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کو، ایسی زمین کو جس میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آ رہے ہیں، ایسا اس کو قرار کے اوپر رکھا ہے، اور اس کی اپنی تمام موشنز کے باوجود اتنی بیلنسڈ ہے کہ یہاں پر نظام زندگی جو چل رہا ہے. زمین کی کتنی موشنز ہیں، 4 تو بڑی بڑی موشنز ہیں. ایک اس کی اپنے محور کے گرد ہے، اور پھر اپنے ایکسس کے گرد ہے، پھر اس کی سورج کے گرد بھی موشن ہے، اور پھر یہ دونوں موشنز کمبائنڈ ہیں. ایک آپ سمجھ لیں کہ سائن ویو کی فارم میں، جو اس کی اپنے ایکسس کے گرد موومنٹ ہے. اور اس کے بعد چوتھی موشن جو ہے وہ پورے کے پورے نظام شمسی کی موشن ہے. یہ تمام موشنز، اور یہ موشنز جو ہیں وہ کوئی گھوڑے اور ریل گاڑی اور جہاز کی رفتار سے نہیں ہے. سورج اور پورا نظام شمسی 200 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے موو کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ میں 200 کلومیٹر، یعنی آپ 5 سیکنڈ گنے تو آپ یہاں سے کراچی پہنچ جاتے ہیں، جس رفتار سے یہ زمین چل رہی ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ محسوس بھی نہیں ہو رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کو قرار کے برابر کیا ہے. وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورت بنائی ہے، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور کیا ہی خوبصورت تمہیں سنوارا ہے. یعنی یہ تو اب پھر ایک پوری سائنس ہے نا جی. انسان اپنے اندر جھانکنا شروع کر دے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیا نظام بنایا ہے. ایک تو شکل کی ظاہری شکل و صورت جو ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ہر بندے کے چہرے پہ 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 ہونٹ، 2 کان لگائے ہیں، لیکن ہر بندے کی شکل دوسرے سے مختلف ہے. ناک ہی لگایا نا سب کو، آنکھیں ہی لگائی ہیں نا، ہونٹ ہی لگائے ہیں نا. یعنی آپ کی میتھمیٹکس فیل ہو جاتی ہے کہ پروبیبلٹی کی اگر آپ تھیوری لگائیں گے تو 2⁻n پاسبلٹیز بنتی ہیں. کتنی چیزیں ہوئی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 2⁻7 اتنی پاسبلٹیز بنتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پاسبلٹیز جو ہیں وہ ان گنت بنا دی ہیں. انسان کی عقل دنگ ہے، اور سانچے سے بن کے نکل رہے ہیں انسان. ایک بندے کے 4 بچے ہوتے ہیں، چاروں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، ماں باپ سے مل بھی رہی ہوتی ہیں اور مختلف بھی ہوتی ہیں. اور وہ بھی اللہ نے حکمت رکھی ہے، اگر وہ شکلیں نہ مل رہی ہوں تو دادی دادے کو تو پیار ہی کوئی نہ آئے، ان کو ان بچوں میں اپنے بچوں کا بچپن نظر آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ شکلیں ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں اور یونیک بھی ہوتی ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو یہ فنگر کے جو نشانات ہیں، فنگر پرنٹس، کسی انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے نہیں ملتے. یعنی دنیا پہ 7 ارب انسان ہے نا، تو آپ 7 ارب انسانوں کے فنگر پرنٹس لیں، کسی ایک شخص کے دوسرے سے نہیں ملتے. اور 7 ارب کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے میرے بھائی. 1 ارب گنتی گننے کے لیے نا 25 سے 30 سال چاہیے، اگر 24 گھنٹے صرف گنتی آپ گنتے رہیں، 1 2 3 4 5 6. 1 ارب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. یہاں پہ تو مطلب ہمارے وہ جو لوگوں سے مال لوٹ کے تو لوگ کہہ دیتے ہیں 2 ارب لوٹ لیا، 3 ارب لوٹ لیا. 3 ارب کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں مطلب کیا ہے. 3 ارب کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ بھی 1 لاکھ روپے خرچ کرے نا، 60 سال تک بھی خرچ کرتا رہے نا تو ختم نہیں ہوگا. روزانہ 1 لاکھ روپے خرچ کرے، یہ 3 ارب ہے. کیونکہ روزانہ انسان کا دل 1 لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے،
اور ایک 60 سال کی زندگی میں ایک انسان کا دل جو ہے وہ 3 ارب دفعہ دھڑکتا ہے. تو یہ ارب کو چھوٹی رقم نہیں ہے, آپ ذرا گننا شروع کریں. یہ لاکھ تو انسان کو لگتا ہے تھوڑی سی ہے, لیکن لاکھ کے بعد آپ آگے جانا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 1 ارب کے اندر جو ہے وہ کتنے بڑی اماؤنٹ چھپی ہوئی ہے. اور تو یہ اللہ تعالیٰ انسان پیدا کر رہا ہے. ابھی تو یہ فنگر پرنٹس کی تو بات ہوگی پرانی, یہ تو 1886 میں یہ ڈسکوری ہوئی تھی کہ کسی شخص کے فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتے ہیں. اب تو میرے بھائی جس لیول کی ڈسکوریز ہو چکی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی آپ کا جو انسان کا جسم ہے نا, ہر ایک انسان کے جسم کا ایک اپنی تھرمل جو اس کے جسم سے ہیٹ نکل رہی ہے نا, اس کی بھی ایک پکچر بنتی ہے, وہ بھی دوسرے سے نہیں میچ کرتی. پھر ہر شخص کی جو آنکھ ہے یہ دوسرے سے میچ نہیں کرتی. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے اوپر وہ آنکھوں کی پکچر اتارتے ہیں. اب فنگر پرنٹس والا تو معاملہ ہی پیچھے رہ گیا, کیونکہ کئی جو ہمارے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں باہر کے ملکوں میں جا کے انہوں نے اپنے انگوٹھے ہی کاٹ لیے تھے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کس ملک سے ہیں, کہاں سے ہیں. انہوں نے کہا ان اکھاں کٹو پھر تسی. اب وہ آنکھوں کا جو ہے نا وہ لیتے ہیں پکچر تو پہچانی جاتی ہے, کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا. یہ تو انسان سے نہیں بھاگ سکتا, تو اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ تمام کی تمام چیزیں بغیر دیکھے مانی تھیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا کے بتا دی ہے, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کمپنسیٹ کرنا تھا. صحابہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات تھی, اللہ کی حجت دنیا پہ. آج نبی علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کمپنسیشن اس فارم میں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک چیزیں جو اس زمانے میں صرف غیب پہ ایمان والی چیزیں تھیں وہ کھول کے سامنے کر دی ہے. کسی شخص نے سوچا تھا, اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے ہر شخص کا نامہ اعمال ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا, قیامت دن اس کے سامنے لے آئیں گے. لوگ سوچتے تھے گلے میں, یار کیا اتنی سی جگہ کے اوپر کیسے نامہ اعمال لٹکایا جا سکتا ہے. کوئی گلینڈ اللہ نے ایسا بنا دیا ہے جس میں ساری چیزیں سٹور ہو رہی ہیں, اتنی سی چیز میں کیسے سٹوریج ہو سکتی. آج آپ دیکھ لیں اتنی جو ہے وہ ٹیرا بائٹس کے اندر USB اور میموری کارڈ آ گئے جن میں آپ یہ تمام کی تمام چیزیں سٹور کر سکتے ہیں. یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور اس نے تمہارے لیے کھانے کی پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ, اور یہ ہے اللہ تمہارا رب. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, تو پس بڑی ہی برکت والی ذات ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ویسے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان کا مولوی صحیح کہتا ہے کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, کیونکہ جو ہدایت اس نے سمجھی ہوئی ہے نا قرآن پاک بالکل اس کے اپوزٹ ہے. یہ چند ایک آیات پڑھ کے کسی نے کسی بابے کو مدد کے لیے پکارنا ہے, کسی فرشتے کو مدد کے لیے پکارنا ہے, کسی جن کو, کسی بزرگ کو, کسی نبی کو, کسی صحابی کو مدد کے لیے پکارے گا جس کو یہ چیزیں پتہ چلیں گی کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے تو رب اللہ دے بندے ہو, رب دیا ہے کوالٹیز ہوندیاں نے, تسی کیوں رب منے ہیں. جو انسان اپنا پیشاب نہ روک سکے وہ کسی کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں. دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, نیور. اور اگر پیشاب یعنی اس کا چالو ہو جائے مسلسل طور پہ پھر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا, پیمپر ہی اسے باندھنے پڑتے ہیں. یہ ہم بیوقوف لوگ ہیں کہ جب بیماریاں یا پریشانیاں آتی ہیں تو میڈیکل علاج کی بجائے جو ہے نا وہ لوگوں کو اٹھا کے یعنی بزرگوں کے پاس مزارات کے اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ جتنے مزار کے اندر بزرگ دفن ہیں, جو ان کے متولیین بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اور آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے, جب یہ خود بیمار ہوتے ہیں نا ان کو مزار پہ نہیں لے کے جاتے ہیں, اسپتال میں لے کے آتے ہیں. یعنی ان سے پوچھیں کہ اللہ کے بندو کہ آپ لوگ خود اپنا علاج کروانے کے لیے تو جاتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر, لوگوں کی امت ماری ہوئی ہے, نہ جایا کرو نا ہاسپٹل. ابھی کتنے لوگوں کے آتا ہے جی فلاں بزرگ بیمار تھے تو وہ فلاں وزیر صاحب ان کی عیادت کرنے کے لیے فلاں ہاسپٹل میں گئے. حالانکہ ان کی عیادت کرنے کے لیے تو مزارات کے اوپر جانا چاہیے. پتہ چلے کہ جی وہ کسی کے گردے فیل ہو گئے تھے تو وہ ڈیلائسس پہ نہیں گیا, اس کو فلاں مزار کے اوپر جو ہے نا ہم نے چڑھا دیا ہے, تو فلاں وزیر صاحب وہاں عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں.
تو لوگوں کی آپ عقیدتیں وابستہ دیکھ لیں کیسی ہیں. یعنی ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ مہنگے سے مہنگے ہاسپٹلز میں علاج کرواتے ہیں. تہاڈی مت ماری ہے تو ٹھیک ہے ماری رکھیں, علاج ہے تہاڈا بھی. گونگے شیطان جو بنے ہوئے ہیں, کوئی بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. وہ کہتا نہیں 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 وہ جناب تو پتہ ہے لوگ برا منا جائیں گے, اور مجھ سے آگے سارے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں جناب تک کو کیا ہوتا ہے. تو میں ان کہنا اللہ تو بندو, مجھے اگر آپ آگے بتا رہے ہیں تو مجھے تو یہ ساری باتیں پتہ ہے, میرے علم میں اضافہ کر کے آپ کیا کریں گے؟ آپ خود حق کی آواز بلند کریں, دیے سے دیا جلائیں. ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی کی آواز بلند کرے, کسی دوسرے کے اوپر آپ ڈیپینڈ نہ کریں کہ یہ آواز بلند کرے گا تو میں چلے پھر میں بھی دیکھتا ہوں. یہ تو منافقین کی نشانی قرآن میں بتائی گئی ہے کہ وہ کنارے کنارے دین پہ چلتے ہیں. جب کوئی آسان وقت ہوتا ہے تو چل پڑتے ہیں, مشکل وقت ہوتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سورۃ البقرہ کا سٹارٹ ہی سے ہوتا ہے. اہل ایمان کی تو یہ نشانی نہیں ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, ابو جہل کو واقعی کلمے کی سمجھ آ گئی تھی جو آج مسلمانوں کو نہیں ہے. ابو جہل کو یہ بات سمجھ لگ گئی تھی کہ کلمے کا مطلب ہے کہ اب میری مرضی نہیں چلے گی. اگر یقین کریں آج والے مسلمانوں والا کلمہ پڑھنا ہوتا تو یہ ابو جہل نے کلمہ پڑھ لینا تھا کہ کلمہ بھی پڑھو مرضی بھی اپنی کرو. لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ نفی ہے, پھر اپنی نفی ہے, اللہ کی ماننی ہے, اس کے پیغمبر کی ماننی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَالْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, وہ زندہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, تو پس صرف اسی کو پکارو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کے ساتھ. عبادت کا ذکر نہیں آیا, پکارو. لیکن یہ ایسے مولوی جو ہیں وہ عجیب لوگ ہیں, اپنے فرقے کی بات کرنے کے لیے مطلب ہی بدل دیتے ہیں. اب یہ پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ میں نے اٹھایا ہوا ہے, انہوں نے جو ہے وہ فدعو کا ترجمہ کر دیا عبادت کرو اس کی, کیونکہ ان کو پتہ ہے پکار تو ہم ہر بابے کو, ہر نانگے پیر کو, زندہ پیر کو, مردہ کو پکار رہے ہیں. تو یہ پکارنا اگر کسی نے ترجمہ پڑھ لیا تو وہ تو کہے گا پکارنا تو اللہ کو ہے. حالانکہ لفظ دعا ہے, فدعو پکارو. دعا کسے کہتے ہیں پکارنے کو. عبادت جو ہے تو یہاں ہوتا فاعبدوہ مخلصین لہ الدین, عبادت کرو اس کی خالص کر کے اپنے دین کو اس کے ساتھ. تو یہ پھر ترجمہ تو عبادت بنتا تھا, یہاں تو ہے فدعوہ, اسی کو پکارو خالص کرتے ہوئے دین کو اس کے ساتھ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجدیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں, پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. وہاں بھی ترجمہ انہوں نے کیا اللہ کے ساتھ کسی اور کی بات نہ کرو, کیونکہ انہوں نے نماز میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے, پھر اسی مسجد میں 11ویں کروانی ہے اور اس 11ویں منقبت پڑھنی ہے, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالق آسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا. تو چونکہ اس نے یہ پڑھنا ہے تو وہ پھر یہ ترجمہ تو نہیں کرے گا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجد تو خالص اللہ کے لیے, اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. اور اب رئیس کثر امریکہ نے ان کے نکال دیے, پورے عراق کا برگس نکال کے رکھ دیا ہے امریکہ نے, اور سارے بڑے بزرگ عراق میں ہی دفن ہیں. پیغمبروں کی قبریں وہاں پہ ہیں, بزرگوں کی قبریں وہاں پہ. شیخ عبدالقادر جیلانی کی وہاں پہ قبر ہے, ان کے جتنے پیر فقیر آگے, شیخ عبدالقادر جیلانی کے بھی جتنے بزرگ ہیں آگے, جنید بغدادی, سری سکتی, معروف کرخی, امام غزالی, یہ سب کے سب لوگ وہیں پہ. وہ ہمارے ایک وہ تھوڑے ملےدار کے نام جو جی وہ عراق رہے ہیں نا. اچھا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت نہیں ہوتی ہے, تو وہ بندہ کٹر قبروں پہ جانے والا تھا, وہ بندہ عراق تھا. تو اس نے جب عراق کی تباہی دیکھی نا تو مجھے خود بتایا انہوں نے, کہتا میں سوچنے لگا کہ یار پاکستان میں ہم سارے بیٹھ کے ان بزرگوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں, اور جہاں پہ خود دفن ہے وہ ملک تو بچا نہیں سکے. یہ یہاں سے اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. دیکھیں نا بات تو سمپل ہے. ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں فلاں بزرگ جو ہیں وہ راوی کے پل کے اوپر آ کے انہوں نے بم پکڑے 1965 کے اندر, اسی مزار کے اوپر آ کے دہشت گرد بم ٹھوک کے چلے جاتے ہیں, وہ پکڑا نہیں جاتا ان سے. تو اب بھی نہیں آپ کو عقل آتی کہ وہ 65 والی بات بھی جھوٹی آپ کو بتائی تھی. ایسے پکڑا جا سکتا ہے کوئی؟ دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کس ملک میں ہے؟ ہمارے ملک میں, اور سب سے زیادہ مزار بھی ادھر ہی ہیں. کوئی گلی بچی ہوئی ہے مزارات سے, کوئی سڑک بچی ہوئی ہے. وہ تو ایون مطلب انہوں نے تو مزارات بھی نہیں چھوڑے دہشت گردوں نے, تو پھر بھی ان کو یقین نہیں آتا. وہ پھر پریس کرافٹ کے سامنے نا وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم احتجاج کرتے ہیں کہ جی وہ اولیاء اللہ کے مزارات کی حفاظت کی جائے.
تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ پریس کلب کے سامنے احتجاج نہ کریں، یہ اولیاء اللہ کے مزارات کے سامنے احتجاج کریں کہ حضرت آپ سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا۔ پریس کلب والوں کا، بچاروں کا، میڈیا کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں، ان کے سامنے کیوں احتجاج کر کے پبلک کو آپ ریکارڈ کراتے ہیں؟ آپ بزرگوں کے سامنے احتجاج کریں کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے کہ ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں کہ آپ بم پکڑتے تھے، اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ مطلب فیلڈنگ کی پریکٹس نہیں رہی ہے پکڑنے کی، یا کوئی اور ایشو ہو گئے ہیں، یا اب کوئی مطلب اس اعتبار سے کوئی بڑھاپا آ گیا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو بتائیں۔ کسی کا دماغ نہیں پھر بھی کھل رہا، الٹا اور مسالے دینے شروع کر، وہ جی کعبے میں تو کرین ڈگ پئی سی نا جی جناب، ہو گیا سی تو ہو گیا سی۔ تو کعبے کے خدا نے کب کہا ہے کہ جی ادھر کرین گرے گی تو میں پکڑ لوں گا؟ آپ کے بزرگوں کے تو دعوے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے سامنے اس کے انبیاء شہید کیے گئے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی، سیدنا حسین علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مطلب ایک اوپن رکھی ہوئی یہ چیز، آخرت میں پکڑے گا۔ یزید کے دور میں خانہ کعبہ شریف شہید کر دیا گیا، حجاج ابن یوسف کے دور میں خانہ کعبے کے اوپر منجنیق سے پتھر برسائے گئے، تو اللہ نے بچایا کوئی؟ وہ ابرا والا لشکر ایک ہی بس اللہ نے پکڑا تھا، وہ بھی صرف نبی علیہ السلام کی ایک نشانی کے طور پر۔ بخاری میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو اس طرح حفاظتیں نہیں ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کی دھونس نہ لگایا کریں۔ ایک وہ ہمارے آفس کے کلیگ ہیں، تو وہ اپنے ایک بڑے بزرگ پرست قسم کے دوست تھے، ان کو کہنے لگے کہ یار یہ آپ لوگ کہتے ہیں بزرگ یہ کر دیتے ہیں، اشاروں سے یہ کر دیتے ہیں، یار پاکستان کی بجلی پوری کر دینی یار بزرگ۔ ان دنوں میں کافی تھا، اب تو کافی صورتحال بہتر ہے، میں آپ کو 2013-14 کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت تو 3-4 گھنٹے بجلی آتی ہوتی تھی، وہ بھی صرف شہروں میں، گاؤں ایریا میں تو شاید 1 گھنٹے کے لیے آتی تھی۔ تو وہ آگے سے تاب کیا کہتا، تم اپنے خدا سے کہو نا بجلی پوری کرے۔ اٹ مینس کہ اس کا عقیدہ تھا کہ بزرگ میرے ہیں اور خدا تمہارا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ بزرگ میرے ہیں خدا تمہارا ہے، وہ بزرگوں نے بوجھ پا کے پھر اسلام تو کو نہیں رہا، خدا بھی تو آپ کا بھی ہے۔ تو میرے پاس آئے کہتے یار یہ دیکھو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی حمیت خدا کے لیے نہیں ہے، من دون اللہ کے لیے، اور اس کو جا کے بتاؤ کہ خدا نے کہاں قرآن میں آیت کوئی نازل کی ہے کہ کوئی بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے گا تو میں اس کو بچا لوں گا، کہ لکھا تو دکھا دو۔ اللہ تو کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں ہم تمہیں بھوک سے، افلاس سے، مال جان مال میں نقصان سے آزمائیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے صبر کون کرتا ہے۔ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ پھر غیبی مدد تمہارے ساتھ کر دیں گے، دنیا بقدر ایفرٹ رکھیے۔ اور پھر واقعی دیکھا بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اربوں سال کی زندگی میں 1 سیکنڈ کی زندگی کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے۔ ایک شخص کے پاس 1 ارب 1 روپیہ ہو اور ایک کے پاس 1 ارب ہو تو کوئی فرق تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس 1 ارب 1 روپیہ وہ ہو کہ وہ 1 ارب دنیا میں چلے اور روپیہ آخرت کے لیے ہو، اور دوسرے کے پاس روپیہ دنیا کے لیے ہو اور 1 ارب آخرت کے لیے ہو، تو کون کامیاب ہے؟ اور یہ ارب تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے یہ دنیا اور سمندر آخرت کی زندگی ہے، انفینٹ، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ پس پکارو اکیلے اس اللہ کو، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک مجھے تو اللہ نے منع کر دیا ہے پکارنے سے اللہ کے سوا کسی بھی اور ہستی کو جس کو تم پکار رہے ہو۔ کس کو منع کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو باقی کیا ہیں؟ لما جاءنی البینات من ربی، بعد اس کے کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلائل آ چکے ہیں کہ ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے، تمام کوالٹیز کا مالک ایک خدا ہے۔ جب میرے پاس یہ واضح دلائل آ چکے ہیں،
اس کے باوجود میں کیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار سکتا ہوں؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہ اللہ جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم من نطفہ، اور پھر نطفہ سے، یعنی وہ منی کا قطرہ، ثم من علقہ، پھر لوتھڑے کی فارم میں، علقہ سسپینڈڈ فارم میں رکھا، ثم یخرجکم طفلا، اور اس کے بعد تمہیں بچہ بنا کے باہر نکال دیا۔ یہ ساری سٹیجز میں نے مسئلہ نمبر 149 میں کور کی تھی، سورۃ المومنون کے شروع کی آیات کے کانٹیکسٹ میں، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تمہاری وہ پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ تم جوانی کو پہنچتے ہو، ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر تمہیں زندہ رکھتا ہے کہ تم بڑھاپے تک پہنچ جاؤ۔ ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے کئی ایسے ہیں کہ جو یعنی بڑھاپے کے پہنچنے سے پہلے ہی جوانی میں مر جاتے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور کئی ایسے ہیں جو اپنی یعنی مقررہ میعاد تک پہنچتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ تم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کرو، اپنی عقل استعمال کرو کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بڑھاپے تک لے کے جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے جوانی کے اندر ہی موت دے دیتا ہے۔ تو جوان موت اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اس لیے تاکہ تم اس میعاد کو سمجھ سکو، عقل حاصل کرو اس حوالے سے کہ انسان جو ہے وہ اپنی موت کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ ضروری نہیں انسان نے بوڑھے ہو کے جانا ہے، جوانی میں بھی جا سکتا ہے۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فاذا قضى امرا، اور جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو اس کا فرمانا تو صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کو کوئی ریسورسز جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا فرمانا ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ بل یہ اس کی اپنی حکمت ہے کہ اس نے تخلیق، بعض کا تخلیق کے مراحل جو ہیں وہ بیکٹیریاز جو ہیں وہ سیکنڈز کے اندر ریپروڈیوس ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہاتھی کے بچے کو بننے کے لیے 22 مہینے چاہیے، انسان کے بچے کو بننے کے لیے 9 مہینے چاہیے، خرگوش کے بچے کو بننے کے لیے 1 مہینہ چاہیے، اور چوزے کو انڈے سے باہر آنے کے لیے 22 دن چاہیے۔ تو یہ تخلیق کے مراحل اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، بعض سیکنڈز کے اندر ہیں اور بعض مہینوں میں ہیں اور بعض سالوں کے اندر ہیں۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ انا یصرفون، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اس کو جو ہماری کتاب کے ساتھ ہے، وبما ارسلنا بہ رسولنا، اور جو کچھ ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجا یعنی معجزات اور ان کے صحائف، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا اس کا انجام، کہ رسولوں کو جھٹلانے کا، ان کتابوں کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب توک ان کی گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں، یسحبون، اور ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، فی الحمیم، کھولتے ہوئے گرم پانی میں، ثم فی النار یسجرون، اور اس کے بعد دوزخ کی آگ میں انہیں جھونک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ سنت ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب عذاب کی آیات یوں تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے تھے عذاب کے اگینسٹ۔ ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کدھر ہیں وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا دنیا کے اندر کہ تمہیں بچا لیں گے، لاؤ۔ وہ جی ساڑھے پیر صاحب تک کیا، میں ادھر تک جنت ہی نہیں جانا جب تک سارے مریدین نہ لے جاؤں۔ میرے پیر صاحب تو کہتے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریدین نہ ساتھ لے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، شریک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، کوئی بیوقوف بھی نہیں ہے جو کسی پیر کی عبادت کرے گا الا ہے کہ کسی کی مت ماری جائے۔ مراد یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم پلہ انہیں سمجھتے تھے کہ یہ تو جناب وہ دھونس کے ساتھ اللہ سے بخشوا لیں گے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے یا اللہ سارے ہی گم ہو گئے ہیں۔ گم نہیں ہو گئے سرکار، وہ تو ہٹ تو پہلے دوزخ وچ بڑے جے،
بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے. وہ انکار ہی کر دیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے. یعنی اس طرح کانفیڈنس لوز کریں گے. ادھر جو بزرگوں کے نعرے مارتے رہتے ہیں ہر وقت، اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت والے دن. اور ایک اینگل وہ آتا ہے کہ اگر کسی کے بزرگ ٹھیک ہوئے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کوئی پکار رہا ہے، مولا علی علیہ السلام کو کوئی پکار رہا ہے، اب وہ تو خود ٹھیک ہے، ان تو جنت میں جانا ہے. وہ سورۃ الاحقاف کے پہلے رکوع میں آتا ہے کہ وہ ہستیاں خود ان کی دشمن بن جائیں گی. بجائے یہ کہ وہ اللہ سے ان کی سفارش کریں، وہ تو کہیں گے یا اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پیچھے یہ کچھ کرتے رہے. نال ہو کے جنہوں کہتے ہیں نا دوزخی جنہوں تکا دین گیا، یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بزرگ ہمارے لے جائیں گے، وہ ساتھ ہو کے دھکا دلوائیں گے. اگر وہ صحیح بزرگ ہوئے، اور اگر جعلی ہوئے جو کہ اکثر ہیں، تو وہ تو ان سے پہلے ہی ان کا استقبال کر رہے ہوں گے دوزخ کے اندر. تو وہ کہیں گے یا ان سے سب کچھ گم ہو جائے گا. وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو دنیا میں کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بات نہ ماننے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے. یہ کافر کا ترجمہ، کافر کرنا اتنا بڑا ظلم کیا ہے مترجمین نے. ان کو بالکل خیال نہیں آیا کہ یہ کافر کا مطلب عربی میں کچھ اور ہے، اردو میں اور ہے. عربی میں کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، نہ شکرے کو. اعتقاد میں کوئی انکار کرے وہ بھی کافر، عملاً بھی کوئی انکار کرے وہ بھی کافر. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، کلمے میں وہ مسلمان کلیم کر رہا ہے، پاکستان کے شناختی کارڈ میں نام مسلمان میں ہے اس کے خانے میں، لیکن اللہ کے حضور وہ کافر ہے. صحیح مسلم حدیث ہے 246 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان لکیر جو ہے لائن نماز ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا. جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شفیق تابعی کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ صحابہ کرام اعمال میں سے نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی کو کفر شمار نہیں کرتے تھے. یعنی صحابہ کرام کے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. سیدنا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا آخری کام کون سا کیا؟ انہوں نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی. اگر اس روئے عرض پہ کسی کو نماز کسی حالت میں معاف ہوتی نا تو حسین علیہ السلام کو ہوتی. انہوں نے بھی زور کی نماز وہاں پہ ادا کی ہے، اور عصر کی نماز جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کے جنت میں ادا کی ہے. جناب یہ حسین کے نعرے لگانا بڑا آسان ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں حسین کے نام کے اوپر مطلب سال کے بعد لوگ باہر آ جاتے ہیں. سنی بھی شیعہ بھی، میں دونوں کو کہتا ہوں، میرا تو کوئی بھی سگا نہیں ہے. اور جو حسین علیہ السلام کی کاز ہے، جس دین کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں. میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، بلکہ آپ یوٹیوب پہ صرف اتنے لکھ دیں نمازی بنانے والی ویڈیو. اس میں نے یہ تمام چیزیں 15-20 منٹ میں بڑے انٹلیکچوئل لیول میں ڈسکس کی ہیں کہ یہ آپ کے پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، بے نمازی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر ہے، عملاً وہ کافر ہے، انکار کرنے والا ہے. قرآن میں جتنی آیات آتی ہیں نا کافر کے بارے میں، اس سے مراد ہے انکار کرنے والا. آپ مجھے بتائیں کہ ایک کافر نماز نہ پڑھے وہ تو مجرم ہے، اور جو مسلمان نماز نہ پڑھے وہ اس سے بڑا مجرم ہے. ایک بندہ فوجی ہو کے فوج کی وردی نہ پہنے وہ بڑا مجرم ہے، اور ایک شخص جو فوجی ہے نہیں ہے اس کو تو کوئی پابند بھی نہیں کر سکتا. وہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. دین قبول کرنا ہے تمہاری مرضی، نہیں قبول کرنا تمہاری مرضی، لیکن ونس جب آپ دین قبول کریں گے پھر دین کی جتنی اوبلیگیشنز ہیں وہ آپ کے اوپر آ جائیں گی. پھر آپ کہیں میں نماز نہ بھی پڑھوں مسلمان رہوں، میں روزے نہ بھی رکھوں میں مسلمان رہوں، میں زکوٰۃ نہ بھی دوں مسلمان رہوں، میں حج نہ بھی ادا کروں تب بھی مسلمان رہوں. یہ اس قسم کا لولا لنگڑا مسلمان تو نہیں چاہیے اللہ کو. دنیا میں تو آپ ایک بڑی شرط پوری نہ کریں تو آپ کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے بارے میں آپ نے ایسا گمان کیا ہوا ہے کہ جی ہم یہ سب کچھ نہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں. یہ تو وہ یہودیوں والا ہی عقیدہ ہو گیا نا کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ابراہیمی ہیں.
ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض. اللہ تعالیٰ یعنی وہ جب مجرمین کو عذاب دیا جائے گا نا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ عذاب تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اس سے پہلے زمین کے اندر بڑی خوشیاں منایا کرتے تھے، بغیر الحق، نہ حق، بغیر کسی وجہ کے عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا، آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا، اور جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا، آخرت اپنی مرضی کی گزارے گا. قرآن میں نے کئی جگہ آیا، اگلی صورت میں آ بھی جائے گا، سورہ حمیم سجدہ میں، کہ جنت میں ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم خواہش کرو گے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور جو تم دنیا میں ناحق اترایا کرتے تھے. اُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اب داخل ہو جاؤ اس جہنم کے اندر جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. تکبر کی صحیح ڈیفینیشن صحیح مسلم کے اندر آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو. جب تمہارا دل گواہی دے دے کہ یہ بات سچی ہے اور تم قبول کرنے سے انکار کر دو، یہ ہے اصل تکبر. اور دوسروں کو حقیر سمجھو. ایک بندے نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، کوئی عیب نہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کم تر سٹیٹس کے بندے کو دنیاوی اعتبار سے، جسے اللہ تعالیٰ نے کم تر سٹیٹس میں رکھا ہے، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ تکبر ہو جائے گا. آپ مہنگے سے مہنگا جوڑا پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی اور کو حقیر سمجھیں گے پھر معاملہ ہو جائے گا گڑبڑ. اور اس سے پہلے فرمایا کہ جو حق بات سے اناد کرتا ہے. یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں دوستیوں کو کہا جائے گا بڑا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اصل میں تو جو پیغمبروں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، کتابوں کو نہیں مانتے، یا کتابوں کو مان کے ان پہ عمل نہیں کرتے اور وہ اپنی اکڑ کے اندر رہتے ہیں، وہ اصل میں متکبرین ہیں. ایک بندے کو قرآن سے بتایا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ پھر بھی کہتا نہیں میں یا علی مدد کہوں گا، میں یا شیخ عبد القادر جنانی مدد کہوں گا، میں کہوں گا یا معین الدین چشتی پال لگا دے کشتی، یا بہاول بیڑا داک. تو سر یہ تکبر ہے نا، اس سے بڑا ہو تکبر کیا ہے؟ اسے نہیں سمجھ آ رہا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جا کے اپنا ترجمہ پڑھ لے. کوئی بریلوی ہے مذہب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، کوئی دیوبندی ہے علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، کوئی اہل حدیث ہے جناگڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، کوئی شیعہ ہے وہ سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ فاصبر ان وعد اللہ حق، اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ ہے سچا. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم آپ کو عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جو ہم نے آپ کے مخالفین کو دینا ہے، یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو موت دے دیں، یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ کی زندگی میں ہم کافروں پر عذاب آپ کو دکھائیں، آپ کے مخالفین پہ کچھ دکھا دیا. اور اصل ریولوشن تو بعد میں آئی ہے نا، رومن اور پرشین امپائر تو جو ہے وہ خلفائے راشدین کے دور میں گری ہے نا. یا آپ کی وفات کے بعد ہم انہیں عذاب میں مبتلا کریں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو سب کو بالآخر اٹھ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے. یعنی اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مخالفین کا برا انجام نہ بھی دیکھا تو آپ کی وفات کے بعد اور آپ کی مخالفین کی وفات کے بعد وہ سب کے سب ہمارے پاس ہی آئیں گے نا، ہم وہاں بھی ان کو دکھا دیں گے. دیکھیں نا جی، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کی والدہ اور ان کے والد اسلام کے پہلے شہید ہیں. اس شخص کی آپ قربانی کا لیول دیکھیں جس نے ایک دن میں اپنے ماں اور باپ کو اتنی بے دردی کے ساتھ ابو جہل کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے دیکھا. میں نہیں سمجھتا کہ جس شخص کی زندگی میں ایسے لمحات آئے ہوں وہ پوری زندگی اس غم کو کبھی بھلا بھی سکتا ہے. 93 ایئرز کی ایج میں شہید ہوئے ہیں عمار ابن یاسر جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے. 93 سال تک ان کا زخم ہرا ہی رہا ہے. ایک دن میں ماں اور باپ سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر
رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، کتنی بے دردی سے، حتیٰ کہ ان کی والدہ کو شہید کر کے ٹانگیں جو ہیں وہ دو مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھ کے مخالف سمت میں بگائے گئے ہیں، جسم کے دو ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ چیز تو امیجن کرنے سے انسان کے روگٹے آج 1400 سال بعد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اہمی تو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ عمار سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے؟ کون اتنی قربانی دے سکتا ہے سر؟ اب جو عمار ابن یاسر ہیں، انہوں نے تو اپنے ماں باپ کے دشمنوں کا انجام تو اپنے سامنے غزوہ بدر میں دیکھ لیا، لیکن سیدہ سمیہ نے تو اپنے قاتل کا انجام نہیں دیکھا نا، نہ سیدنا یاسر نے۔ اور پھر دنیا میں تو ابو جہل ایک دفعہ ہی قتل ہوا نا، 2 بندوں کو مارنے کے سبب اور کئی اور مسلمانوں کو اذیت دینے کے سبب۔ دنیا کی عدالت تو ایک بار ہی قتل کی سزا دے سکتی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک مسلمان کے بدلے میں ابو جہل کو روزانہ ہزاروں زندگیاں دے کے ہزاروں موتیں دے سکتا ہے۔ اور ان کے ایمان کی، ان کی جو دل کی ٹھنڈک جنت میں پہنچ کے بھی اسی وقت ہوگی جب وہ اپنے مخالفین کا عذاب دیکھیں گے۔ ہم آج یعنی بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت میں جانے کی جتنی خوشی ہے، شاید اتنی یا شاید اس سے بھی زیادہ خوشی نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو عذاب ملنے پہ ہوگی۔ اور آج نبی علیہ السلام کے دو دشمن اسلام کے لبادے میں ان کی بھولی بالی امت کو جو ہے وہ کفر و شرک کے راستے کے اوپر چلا رہے ہیں، ان کو جب عذاب ملے گا نا، ہمیں تو اصل میں جنت میں جانے سے زیادہ خوشی تو ان لوگوں کے عذاب کے اوپر ہوگی۔ سر آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کو اگر یہ پتا چلے کہ آپ نے جس شخص کو پوری زندگی اپنا بزرگ مان کے رکھا ہے، اس نے آپ کو ایسے شرکی عقیدے بتائے کہ اس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ دوزخ میں چلے گئے اور آپ کو مرنے سے پہلے چلے توبہ نصیب ہو گئی ہے، تو آپ تو جنت میں پہنچ کے بھی اسے معاف نہیں کریں گے۔ ماں باپ کو تو زندہ کر کے واپس نہیں لا سکتے کہ وہ شرک سے توبہ کر لیں، لیکن دنیا میں تو آپ کو یہی اگلی صورت میں آ جائے گا سورہ حمیم السجدہ میں کہ دوست کی دوزخ میں جب پہنچیں گے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ خود ٹھیک ہے، جو خود بھی دوزخ میں چلا گیا، وہ سورہ حمیم السجدہ اگلی صورت میں آئے گا۔ وہ کہے گا اللہ جنوں اور انسانوں میں سے جن جن لوگوں نے مجھے گمراہ کیا تھا دنیا میں، آج مجھے وہ میرے سارے بزرگ بابے میرے حوالے کر، میں انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندوں گا جن کی وجہ سے میں گمراہ ہوا۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا تو دنیا میں دل کرتا ہے کہ لتر ماریے انہوں نے صبح و شام، جنہوں نے سانو پوری زندگی گمراہ رکھے ایسی۔ آخرت تو بڑی ابھی دور ہے، حقیقت بات ہے۔ دیکھیں جس کو پہلی دفعہ توحید سے روشنائی ہوتی ہے کہ یار توحید کس چیز کا نام ہے، کس خوشبو کا نام ہے، وہ تو پھر کہتا ہے مجھے جس نے لگایا تھا دوسری طرف، میں تو اس کو زندہ نہ چھوڑوں، اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ دنیا کے اندر احساسات آتے ہیں، کیوں؟ جب انسان دیکھتا ہے یار اس کی وجہ سے تو ہمیشہ کی ناکامیاں میری مقدر ہونے والی تھی، میں نے تو لے ڈوبا دیے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو انسان کہتا ہے شکر ہے یا اللہ میں بچ گیا، تو اس نو تو میں نہیں چھڈنا۔ اور پھر کئی ایسے ہیں بیچارے خود تو توبہ نصیب ہو جاتی ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ وہیں اٹیچ رہتے ہیں، وہ کرتے کرتے تھیندے تھیندے تھی جاندے رہے۔ انسان یعنی قسم پرسی کے ساتھ ان کے سامنے پھر رہتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اے نبی علیہ السلام ان سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجے تھے پہلے بھی بہت پیغمبر، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کئی ایک کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کر دیے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کئی ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کے واقعات آپ سے ہم نے بیان بھی نہیں کیے۔ قرآن پاک کوئی یعنی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس نے پوری ہسٹری بتانی ہے، بس موٹا موٹا میں نے آپ کو بتایا 7 انبیاء ہیں جن کا ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں ذکر ہے۔ مسئلہ نمبر میرا 114 ریکارڈڈ ہے رسولوں کی دعوت کے اوپر، اس میں نے وہ تمام ڈیٹیلز بتائی ہیں کون سے 7 پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ کا ذکر کیا کچھ کا نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی نبی کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ کوئی نشانی لے آتا بغیر اللہ کی اجازت کے، اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا تھا یعنی حکم عذاب، قُضِیَ بِالْحَقِّ، پھر حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے، یعنی رسولوں کے مخالفین تباہ و برباد کر دیے جاتے تھے۔ قوم عاد تباہ ہوئی، قوم سمود تباہ ہوئی،
قوم فرعون تباہ ہوئی، مخالفین کو اللہ نے تباہ کیا، انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور باطل پرست وہاں گھاٹے میں رہیں گے، یعنی دنیا میں بھی گھاٹے میں، آخرت میں بھی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی عذاب استحصال آیا ہے، وہ قتال کی شکل میں، یعنی صحابہ اکرام کی تلوار اللہ نے جو ہے وہ اللہ کے مخالفین کے اوپر مسلط کرتی تھی۔ یہاں پہ عذاب استحصال کی شکل جو ہے وہ قتال کی شکل میں ان پہ مسلط ہوئی۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، اللہ ہے وہ جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ ان پر تم سواری کرو اور ان کا گوشت بھی کھاؤ۔ یار یہ مجھے بتائیں، کوئی بزرگ یہ مویشی تو چھوڑ دیں، کوئی ایک مرغی کی ٹانگ بھی بنا سکتا ہے؟ ٹانگ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کی ٹانگ توڑ دیں وہ اپنی ٹانگ نہیں جوڑ سکتا۔ وہ آپ کو پتا ہے نا، وہ ولید بن عقبہ جو حضرت عثمان کا وہ بھائی بھی تھا، جو صحیح مسلم میں آتا ہے شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا، جس کی وجہ سے یعنی کوفے میں لوگ مخالف ہوئے سیدنا عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ کربلا والے میں نے ریسرچ پیپر میں وہ حدیث بھی ڈالی ہے۔ اس نے مجلس لگائی ہوئی تھی کوفے میں، اور مسجد کے اندر اس نے سارے وہ جادوگر جمع کیے ہوتے تھے، اور باقاعدہ امام علی علیہ السلام کے نام کے اوپر ایک 22/1 کے اوپر ایران والوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے، جس میں سیدنا علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال انہوں نے فلمائے ہیں، سیدنا عثمان کی شہادت سے 5 سال پہلے سے لے کے سیدنا عثمان کی شہادت تک، سیدنا علی کی شہادت تک، اس میں یہ منظر فلمایا ہے انہوں نے باقاعدہ۔ یہ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ واقعہ ملتا ہے۔ مسجد کے اندر اس نے وہ جادوگر بلایا ہوا ہے، اور یہودی جادوگر ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی میں لوگوں کو قتل کر کے زندہ کروں گا۔ جندب صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسجد میں آئے، انہوں نے کہا ولید یہ کیا تماشا تو نے مسجد کے اندر لگایا ہوا ہے؟ اور وہ عجیب و غریب کرتب دکھا رہا ہے، کبھی وہ یعنی گدھے کے یعنی وہ منہ سے داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے باہر نکلتا ہے، اور لوگ جناب آشش کر رہے ہیں، اور کرنے والا کون ہے؟ یہودی۔ اس طرح کے کرتب دکھا رہا ہے، لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ پھر وہ ایک قیدی کو بلاتا ہے، کہتا ہے میں اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب یہ تو پاسبلٹی نہیں ہے، قتل کا حکم جاری ہو جاتا ہے۔ وہ جندب صحابی وہاں پہ آ جاتے ہیں، اور وہ ولید کو کہتے ہیں رک جائیے، کیا کرنے لگا تو؟ اس نے کہا یہ تو اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہا ہے، اس کو مار کے زندہ کر لے گا۔ اس نے کہا تیری عقل کام کرتی ہے، یہ کام ہو سکتا ہے؟ یا تو ایک دجال والا معاملہ ہونا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا معاملہ جو ہو چکا ہے، اب تو کوئی نہیں دوسرا کو بندہ کر سکتا۔ یہ تو جھوٹے واقعات نہ ہیں کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام و رحمہ اللہ نے وہ یہ کام کر دیا۔ کوئی نہیں، انہوں نے کہاں سے کرنا تھا، کسی نے نہیں کچھ کیا۔ تو اس صحابی نے کیا کیا کہ وہ جلاد سے تلوار کھینچ کے نا اس جادوگر کا ہی سر اتار دیا تیزی میں، اور اس نے کہا ولید اس کو کیا اپنی گردن جوڑ کے زندہ ہو۔ ادھر ہی سارا مجمع چھٹ گیا۔ تو اتنی دلیری دکھانی چاہیے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو آپ کو کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، ان کو کیا آپریشن چھوڑ دیں، کسی بچے کے ختنے کر کے بتا دیں روحانی طور پہ بغیر کٹ لگائے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپریشن کرانے کے لیے تو آئی ہاسپٹلس میں جا رہے ہوتے ہیں جب موتیا اتر آتا ہے، اپنی پینڈکس کے لیے تو ہاسپٹل میں داخلہ لے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے روحانی آپریشن کر رہے ہوتے ہیں۔ سب جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مویشی پیدا کیے تاکہ ان پہ سواری کرو، اس کا گوشت کھاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور اس میں کئی طرح کے تمہارے لیے منافع ہیں، یعنی ان کی دیکھیں کھال بھی استعمال ہوتی ہے، پھر اس کے بال بھی استعمال ہوتے ہیں اون کے طور پہ، ان کی ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اللہ نے یہ سارے معاملات کیے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور کئی طرح کے یعنی اس سے فائدے ہیں کہ تم اپنی منزلوں تک پہنچتے ہو، اور اس پر مویشیوں پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں۔ فَأَيَّا آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ واقعی جی اللہ ہی اللہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا تم نے زمین میں سیاحت کر کے نہیں دیکھا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ہم نے تم سے پہلے جو اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کے نافرمان لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا۔ تم شام تجارت کرنے کے لیے جاتے ہو تو وہاں دیکھتے نہیں ہو کتنے کھنڈرات اجڑے پڑے ہیں،
یہ بستیاں تھیں جو کسی زمانے میں آباد تھیں، لیکن اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا، اے مشرکین عرب، اے مکے کے لوگوں، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے اور زمین میں بھی انہوں نے زیادہ حل چلائے ہوئے تھے. فی الارض، زمین میں تم سے زیادہ نشانیاں چھوڑی تھیں. یہ اب جو پیرامڈز آف گیزا ہیں اہرام مصر، یعنی یہ 10,000 سال پرانے ہیں. نبی علیہ السلام سے بھی آپ سمجھ لیں 7-8 ہزار سال پرانی بات ہے یہ. انہوں نے زمین پہ جو نشانات چھوڑے ہیں، مشرکین عرب نے تو نہیں وہ چھوڑے ہوئے تھے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. فرعونیوں کو تم تو شاہی کوئی نہیں ہو. فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون، پس یہ بتائیں کہ کیا فائدہ پہنچایا انہیں ان کی دولت نے، جو دنیاوی سٹیٹس انہوں نے کمایا تھا. کیا فرعونوں کی دولت نے ان کو بچا لیا موت سے؟ نہیں. تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، پس جب ہمارے رسول روشن دلائل معجزات لے کر آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ جو ان کے پاس جو لولا لگڑا علم تھا وہ اسی کے اوپر خوش رہے، انہوں نے نبیوں کو سیریس نہیں لیا. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، پھر وہی عذاب انہیں آ گھیرا جس کا دنیا میں وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. مذاق اڑاتے تھے. عبداللہ ابن مسعود کا مذاق نہیں ابو جہل اڑایا کرتا تھا، پتلی ٹانگوں والا، اے غلام زادہ، یہ کہہ کے پکارا کرتا تھا. اور پھر دیکھیں عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن اتاری ہے ابو جہل کی. عمر سیریز کے انہوں نے یہ فلم میں نا یہ سین فلمایا بھی ہے. امیہ ابن خلف کتنا ظلم کرتا تھا حضرت بلال پہ، حضرت بلال نے اس کی گردن اتاری ہے. تو جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ساری چیز. اچھا یہ اب مکی دور کا قرآن ہے اور کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ تہاڈی شامت آ جانی تھی. اس ٹائم تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے کہ بدر ہی ساری شامت آنی ہے. لیکن اللہ تو ظاہر ہے مستقبل فورس ہی کر رہے ہیں نا، وہ تو عالم الغیب ہے. اللہ فرما رہا ہے جس طرح مذاق جس کا اڑایا کرتے تھے وہی مذاق ان کو آ گھیرے گا. وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، جس طرح پرانے یعنی زمانے میں جو کافر گزرے ان کو بھی اس عذاب نے آ گھیرا. فلما رأوا بأسنا، پس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، قالوا آمنا باللہ، اس وقت کہا ہم اللہ پر ایمان لائے، وحدہ، اکیلے اللہ کو. وکفرنا بما كنا به مشرکون، اور ہم نے ہر اس چیز کا انکار کر دیا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے. خود فرعون بھی موت کے وقت اس نے کہا تھا نا آن، اللہ نے فرمایا اب ایمان لے کر آیا. موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. نزع کے عالم سے صحیح جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن جب نزع کا عالم آ جائے پھر کوئی توبہ نہیں ہے. اور رات کو میں طارق جمیل صاحب کو سن رہا تھا، بڑا اچھا آواز کر رہے تھے، بس شاید ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آخری سانس کے وقت بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. آخری سانس کے وقت نہیں قبول کرتا. جب جس کو موت اپنی سامنے نظر آ جاتی ہے یا اس پہ نزع کا وہ عالم طاری ہو جاتا ہے جس کے بعد اس کا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے، اس پوزیشن میں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر کسی کو لا علاج مرض ہو جائے نا، کینسر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں، یہاں پہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں وہ مریض سے چھپاتے ہیں. یار مریض سے چھپانے سے کیا وہ 4 دن اور گزار لے گا؟ یہ تو بڑی نعمت ہے کہ کسی شخص کو کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر بتائیں کہ جی 6 مہینے زندگی رہ گئی. یار 6 مہینے میں تو بہت کچھ پلان کر سکتا ہے. وہ گورا نہیں ہے کرتا، گورا سب سے پہلے مریض کو اعتماد میں لیتا ہے کہ سر یہ ہے، آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں. کوئی جائیداد کسی کے نام کرنی ہے، کوئی اپنا پیچھے پلان کرنا ہے وہ کر لیں. بات بھی ٹھیک ہے. اور یہاں پہ چھپاتے رہا نہیں تو کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے. انہوں بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے، وہ بھی کبوتر آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ منو کچھ نہیں ہے. یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں جب آپ کسی لا علاج مریض کو یہ بات نہیں بتاتے کہ اب آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ. یار توبہ کریں، اس کو اربوں سال کی زندگی مفت میں ملنے والی ہے. یار ایک بندے کو کینسر ڈکلیئر ہو گیا، ابھی اس کا نزع کا عالم تو شروع نہیں ہوا نا. ابھی تو وہ 3 مہینے بھی زندہ رہ سکتا ہے، 6 مہینے بھی، سال بھی. یا ایک بندہ ڈائلسس پہ چلا گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اس کے گردے اس سٹیج پہ واپس نہیں آئیں گے، تو سر وہ پلان کرے اپنی زندگی کو. 6 دن بھی رہ گئے تو بہت ہے، بتا دینا چاہیے اسے. یہ تو آپ بڑا ظلم کرتے ہیں اپنے ماں باپ اور اولاد اور بہن بھائیوں کے ساتھ اگر یہ چیز چھپا کے رکھتے ہیں. ان کے ساتھ اس روئے عرض پہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی لا علاج مریض کو بتا دیا جائے کہ تیری زندگی اب اتنی رہ گئی ہے.
یقین کریں، توبہ کریں، موجیں مارے، ایک توبہ سے اس کی ہزاروں سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. بالکل اس طرح ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے. خدا کے لیے نیکی کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، نہ چھپائیں کسی سے. یہ آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. ایک بندے کو مفت میں جنت ملنے والی ہے، آپ اسے چھین رہے ہیں. اس اینگل سے دیکھیں. اور دوسری طرف لاجیکلی اسپیکنگ، اللہ کے بندوں اس سے چھپا کے آپ نے لینا کیا ہے؟ چھپانے سے کیوں ڈاکٹر صاحب کو زندگی بات جانتی کسی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ڈپریس ہو جاتے ہیں لوگ، یہ ہو جاتا ہے جی، وہ ہو جاتا ہے. او کچھ نہیں ہوتا یار، اللہ کا ماننے والا ڈپریس ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. جو خدا کے لیے زندگی گزار رہا ہے میرے بھائی، وہ تو ہر لمحے اس انتظار میں کہ کب مجھے موت آئے، دنیا کے جھنٹوں سے میری جان چھوٹے. دنیا تو اس کے لیے جو ہے وہ لائبلٹی ہے، آخرت ایسٹ ہے. میں نے آپ کو کئی بار ایک گورے کا واقعہ سنایا تھا. ایک ایسا گورا کرسچن جس کے اوپر اسلام کا حق واضح نہیں ہوا، ایک خدا کو مانتے ہوئے زندگی اس کی گزر گئی، اس کا فیصلہ اللہ نے قیامت میں کرنا ہے. پھر ہمارے مسلمانوں کا کردار اور اعمال ایسے نہیں ہے کہ کسی گورے کے اوپر یہ حق کھل جائے کہ اسلام جو ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہے جو ویلفیئر اسٹیٹس میں رہ رہے ہیں. اور ہمارے بوڑھے بھی داڑیاں رکھ کے وہاں پہ وظیفے لگانے کے لیے گئے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کم از کم ہماری جو ہے وہ بڑھاپا سے ہی گزرے گا. ان کو آپ اسلام کی کون سی چیز پیش کریں گے؟ کون سا مسلمان رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں گے؟ تو ایک گورا اپنی لائف سٹوری لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے یعنی جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کتنے میرے دوست فوت ہو گئے. کہتا ہے جی جب کسی کو ڈاکٹر نے بتایا نا کہ اب تو مرنے کے قریب ہے، تجھے فلاں بیماری ہوگی ہے، کہتا ہے وہ تو لگا کہ ایک دن پہلے ہی مر جائے گا غم سے. اس کو بھی ڈاکٹر نے ڈائگنوز کر دیا کہ بلڈ کینسر ہے. اور وہ کہتا ہے جی جس دن سے مجھے ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا ہے نا، میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ میں تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ پہ پہنچنے والا ہوں. تو وہ کہتا ہے آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک بندے کو موت کا مجدہ سنایا جا رہا ہے اور وہ اتنا خوش ہے. اے گورا جے امام کعبہ نہیں جے ہے تو تہاڈا وزیر اوقاف بھی نہیں جے ہے تو تہاڈے مفتی صاحب بھی نہیں جے ہے. ایمان دا لیول دیکھ لو. وہ کہتا ہے جی میں اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا تو میرے اسکول ٹیچر نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ جو سنڈے کا دن ہے نا، یہ گاڈ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے. کہتا ہے آج میری 70+ ایج ہو گئی ہے، میں نے اپنی زندگی میں کوئی سنڈے بھی خدا کے علاوہ کسی کو رسپانس نہیں کیا. ایک نا بھی نہیں ہے میرا. میرے دنیا میں ہر طرح کی میرے پہ مصیبت پریشانی آئی لیکن میں نے سنڈے کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. میں نے کہا نہیں یہ گاڈ کے لیے مخصوص ہے، اس گاڈ کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. میں نے اس کے ساتھ یہ کمٹمنٹ شو کی ہے کہ میں اب بڑے دھڑلے سے خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا کہ یا اللہ مجھے بچپن میں یہ بات پتہ چلی تھی نا میرے ساتھ کے لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے ہیں، تو میرا ایک سنڈے نہیں نکال سکتا کہ جس میں نے تجھے رسپانس نہ کیا ہو. میں اس فخر کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں. ہمارے کتنے % مسلمان ہیں جو کہیں گے جی جب سے ہمیں ہوش سنبھالا تو کوئی نماز نہیں چھوڑی. چلو میں عیسائیوں والی بات ہی کر دیتا ہوں، یہی کہہ دیں کہ جی جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے جمعہ نہیں چھوڑا. سر تو آخرت پھر کہتے ہیں جنت ایسی جانا ہے، اتنی سوکھی نہیں جنت. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكُونَ. جب عذاب دیکھیں گے موت کی شکل میں پھر کہیں گے ہم تو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور ہر اس ہستی کا انکار کیا جسے ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. پس کوئی فائدہ نہ دیا انہیں ان کے ایمان نے جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا. عذاب دیکھ لیا پھر تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. سنت اللہ التی قد خلت، یہ اللہ کی سنت اور طریقہ ہے پہلے لوگوں کے لیے، فی عبادی اپنے بندوں میں بھی، کہ موت کے وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہونی. سیدھی سی بات. وخسر ہنالک الکافرون، اور سراسر خسارے میں رہ گئے انکار کرنے والے. انکار کرنے والے چاہے مسلمان تھے، چاہے ہندو تھے، چاہے سکھ تھے یا عیسائی تھے، جو بھی اللہ کا انکار کرتے رہے آخرت میں وہ ناکام ہو گئے.
ہماری الحمدللہ سورۃ المؤمن آج کمپلیٹ ہوئی. اگلی بار سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں سٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, دور کر دے, اسے معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.